اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ درخواست کی، کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیا کرتے تھے، لاڈلے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سب سے زیادہ لاڈلے پیغمبر اور جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا ربا، مجھے تو دنیا کے اندر اس بندے سے میری ملاقات فرما دے، مجھے مطلع فرما دے جس کو تو جنت میں میرا رفیق بنائے گا۔ کہاں پر بھائی؟ سارے بولیں گے جنت میں جس کو تو میرا رفیق بنائے گا، جنت میں جس کو تو میری رفاقت عطا فرمائے گا، میری ہم نشینی عطا فرمائے گا، یا رب میری اس سے ملاقات کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، جا فلاں شہر کے اندر چلا جا، وہاں ایک قصاب ہے، گوشت کی اس کی دکان ہے، گوشت بیچتا ہے، گوشت فروخت کرتا ہے، اس سے جا کے ملاقات کر۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ قصاب ایک عام آدمی ہے، کوئی زیادہ جبے قبے والا نہیں، دستار والا نہیں، بظاہر اس کی کوئی شکل و صورت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے یہ بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے، بہت بڑا کوئی نیک تہجد گزار آدمی ہے، ایک عام سا آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دن بھر اس کے معمولات دیکھتے رہے، یہ کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا معمولات ہیں، کیا اس کا عمل ہے، کیا اس کا کردار ہے۔ لیکن شام کے وقت جب اس قصاب نے اپنی دکان بند کری، دکان بند کرنے کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ لیا شاپر میں، اور شاپر لیا اس نے، اور شاپر میں گوشت کا نرم حصہ اس نے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور اس سے وہ راستے میں پکڑ لیا، اور راستے میں پکڑ کر اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا نام فلاں بن فلاں ہے؟ جی بالکل۔ فلاں علاقے کے رہنے والا ہے؟ جی بالکل۔ اچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ گھر جا رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اچھا تو گھر میں کسی کی مہمان نوازی بھی کرتا ہے؟ تیرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کا تمہارے ہاں کوئی رواج ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، الحمدللہ مہمان نواز لوگ ہیں، اگر آپ میری مہمان نوازی قبول کریں، میرے غریب خانے میں تشریف لے آئیں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں آپ کے گھر۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام دن بھر اس کے اعمال پرکھنے اور جانچنے کے بعد اب دیکھنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے کہ اس کے رات کے اعمال کیا ہیں۔ جلوت کے اعمال تو میں نے دیکھ لیے، اب خلوت کے کیا اعمال ہیں، گھر کی باہر کی زندگی کے معمولات اور اعمال اور کردار میں نے اس کا دیکھ لیا، اب جا کر اس کے گھر میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں اس کی گھریلو زندگی کیسی ہے، گھر کے معمولات اس کے کیا ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں پہنچا تو اس نے نہ بیوی بچوں سے حال احوال لیا، نہ آرام کیا، نہ اپنی تھکاوٹ کی پرواہ کی، نہ اس نے کسی اور کام میں مشغول ہوا، بلکہ اس نے جلدی چولہا جلایا، اور وہ جو گوشت لے کر آیا تھا وہ گوشت اس نے پکانا شروع کیا، اس کا لذیذ قسم کا شوربہ اس نے تیار کیا، اور لذیذ قسم کا شوربہ تیار کرنے کے بعد، سالن تیار کرنے کے بعد، گوشت کی کڑھائی بنانے کے بعد، مٹن کڑھائی بنانے کے بعد، اس نے اپنی والدہ جو کہ بستر پر لیٹی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی تھی، اتنی لاغر اور کمزور اور بڑھیا کہ چارپائی پر پڑی دور سے دکھ بھی نہیں رہی تھی، وہ فوراً وہ گوشت لے کر اپنی والدہ کے پاس گیا اور اس شوربے میں روٹی بھگو کر اس کو کھلانے لگا، گوشت کے ٹکڑے اس کے کھلانے لگا۔ جب اس کی والدہ نے وہ گوشت کھا لیا، کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بڑھیا اپنے لب ہلانے لگی، کچھ کہنے لگی، زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس کی والدہ کے ہونٹوں پر پڑی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ فوراً اس کے پاس پہنچے اور والدہ کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ بتلاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے اور تو کیا کہہ رہی تھی، زیر لب تو کیا گفتگو کر رہی تھی۔ تو اس نے کہا، اس بوڑھی والدہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ روزانہ میری اسی طرح خدمت کرتا ہے، روزانہ گھر آتا ہے، بیوی بچوں سے بعد میں پوچھتا ہے، بیوی بچوں اور اہل و عیال کی خیریت بعد میں دریافت کرتا ہے، سب سے پہلے یہ آ کر مجھے یہ گوشت کھلاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، تو میرے دل سے اس کے لیے یہ دعا نکلتی ہے، اور میں ہمیشہ اس کے حق میں یہ دعا کرتی ہوں
کہ یا ربا میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت عطا فرما، یا ربا میرے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا رفیق اور ساتھی اور ہم نشین بنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی والدہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری دعا قبول فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا ہی میں بتلا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تیرے بیٹے کو جنت کے اندر میرا رفیق بنائے گا۔ اس لیے جنت اگر مطلوب اور مقصود ہے وہ تو آپ کو ماں کی خدمت سے ملے گی، لیکن والدہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف جنت عطا فرماتے ہیں بلکہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کی رفاقت بھی آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دو عمل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس درس قرآن کی برکت سے۔ نمبر ایک یہ کہ والدین کی دل سے خدمت کریں، دل سے۔ اگر والدہ حیات ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر والدہ حیات نہیں، والد حیات ہے تو اس کی خدمت کریں، اگر دونوں حیات ہے تو نور لا نور ہے۔ ان کی ایسی خدمت کریں کہ ان کے دل سے خود آپ کے لیے دعائیں نکلیں، آپ کو کہنا نہ پڑے کہ اماں جی میرے لیے دعا کرنا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ابا جی میرے حق میں دعا کرنا، بلکہ جب آپ والدین کی دل سے خدمت کریں گے تو والدین کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں گی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی نعمتیں تو عطا فرمائیں گے ہی، اللہ تعالیٰ جنت میں انبیاء کی رفاقت بھی عطا فرما دیں گے۔ دوسرا عمل، کنز العمال جلد 2 صفحہ 267 پر یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ، بالخصوص والدہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ، اگر اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہم انی اسألک مرافقۃ النبیین، بڑی لمبی چوڑی تفصیلی دعا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو پوری دعا مطلوب اور مقصود ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ کو پوری دعا سینڈ کر دوں گا۔ اللہم انی اسألک مرافقۃ النبیین، یا ربا مجھے جنت کے اندر انبیاء کی رفاقت عطا فرما۔ تو کنز العمال میں لکھا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے قوی امید واثق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائیں گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی رفاقت بھی عطا فرما دیں گے۔